سامان کا براہ راست لیے چلیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 2018 میں بھی تھا، پورے ملک میں دہشت گردی کی فضا تھی اور پورے ملک میں الیکشن ہوا تھا اور پورے ملک میں تمام اسٹیشنوں پر تمام بوتھ میں پاک آرمی کے جوان موجود تھے، جبکہ پورے ملک میں دہشت گردی کی فضا اس وقت کتنی شدید تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کی ترجیح ہوتی ہے تو آپ کو یہ سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہو رہا ہے کہ کراچی کسی کی ترجیح میں ہی نہیں ہے۔ کراچی کو تو اس طرح سمجھا ہوا ہے کہ جب چاہو جس طرح چاہو استعمال کرو، پیسہ بٹورو اور چلے جاؤ۔ اور جب ایک دن کراچی کے لوگوں کا آنے لگے جس میں وہ اپنی رائے دیں، اپنا میئر منتخب کریں، اپنے یو سی کے چیئرمین منتخب کریں، اپنے ٹاؤن کے ناظم منتخب کریں چیئرمین، تاکہ کوئی زندگی کا پہیہ چلنے لگے، کہیں کسی کو پکڑ سکیں، کوئی کام ہونے لگے، ایک امید نظر آتی ہے تو اس امید کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حال ہے اس پورے حکمران طبقے کا۔ کراچی کے ساتھ ان کے سلوک کا معاملہ یہ ہے۔ یہ وہ کراچی ہے کہ جو وہ فنڈ دیتا ہے تو سب کا بجٹ بنتا ہے، دفاعی بجٹ بھی بنتا ہے، ترقیاتی بجٹ بھی بنتا ہے، تمام تر چیزیں جو ہیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر کراچی کا اسی طرح یہ بیڑا غرق کر کے رکھیں گے اور اسی طرح سے اس کو تباہ و برباد رکھیں گے اور اپنی مرضی چلانا چاہیں گے تو سب متاثر ہوں گے، پورا پاکستان متاثر ہوگا۔ اور ہو رہا ہے اس وقت جو معیشت کا کرائسس ہے اس میں حکمرانوں کی بدعمالیاں، کرپشن، لوٹ مار تو اپنی جگہ، لیکن کراچی کے ساتھ جو سلوک اس وقت ہے اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر معیشت میں فرق پڑ رہا ہے۔ اگر کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہونے لگے، کراچی کے پروجیکٹس بننے لگیں، کراچی کو یوٹیلیٹیز صحیح ملیں، صنعتوں کو انوائرمنٹ ملے، تو آپ سوچیں کہ یہ کراچی کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کھپا سکتا ہے، امپلائمنٹ ہو سکتی ہے، اور یہاں کتنی بڑی تعداد میں معاشی ایکٹیویٹی اتنی آگے بڑھ سکتی ہے کہ ہماری جی ڈی پی بڑے پیمانے پر 2-3 سال میں بہت آگے جا سکتی ہے۔ لیکن جب آپ کراچی کو سازشوں کا اڈا بنا دیں گے، اپنی مرضی کے نتائج، اپنی مرضی کی پارٹیاں، اپنی مرضی کا جوڑ توڑ کر کے لوگوں کو حق سے محروم کرنا، جب یہ پورے حکمران طبقے کا یہ وتیرہ بنے گا تو یہ کراچی کیسے آگے بڑھے گا؟ کراچی کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پورے سازش کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کریں اور کل انتخابات میں نکلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باہر نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں، اس لیے کہ وہ چاہتے یہی ہے کہ تھوڑے سے ووٹ پڑیں اور اپنی مرضی سے نتائج تبدیل کر لیں۔ آخری وقت تک کنفیوژن اس لیے رکھتے ہیں، ایک اجلاس ہو رہا ہے، دوسرا اجلاس ہو رہا ہے، تیسرا اجلاس ہو رہا ہے، آرڈیننس آئے گا، فلاں آئے گا، ایکٹ میں تبدیلی کریں گے، نوٹیفیکیشن واپس لیں گے۔ کل تو ان کو اتنی بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے پیپلز پارٹی کو، جو اپنے آپ کو جمہوریت کی دعوے دار کہتی ہے، عوام کی بات کرتے ہو اور عوام پہ شبخون مارتے ہو۔ ان کے پارٹنر ظاہر ہے کہ MQM والے ہیں، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کراچی کو برباد کرتے رہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب سازش کا عمل بند کرو، اب الیکشن کی تیاری کرو اور لوگوں کو پرامن طریقے سے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے۔ اور کراچی کے عوام جانتے ہیں کہ کون ان کے لیے کام کر رہا ہے اور کن لوگوں نے ہمیں برباد کیا ہے۔ بعض لوگ تو چاہ ہی یہ رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن چلا جائے، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور یہ وتیرہ بلیک میلنگ کا پرانا ہے، اور جب بھی بلیک میلنگ کی ہے اپنا ہی مفاد دیکھا ہے۔ کراچی کو کیا ملا ہے؟ اس وقت بھی یہ ساری بلیک میلنگ کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کے خلاف ہے اور اپنے فائدے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ چونکہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں اس لیے ان کی بات مان لینی چاہیے، تو آپ پھر اعلان کر دیں کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے ملک میں کوئی انتخاب نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، اسی طرح سے چلے گا پورا نظام۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سازش ختم ہونی چاہیے۔ تو بعض پارٹیاں جن کو جوڑ توڑ کر کے ملایا گیا ہے، وہ تو چور دروازوں سے ایڈمنسٹریٹر لگا کر کراچی پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ کہانی مک چکی ہے بھائی، اب کراچی کے لوگ قبول نہیں کریں کہ تم جس رنگ میں بھی آؤ گے تمہاری مزاحمت کی جائے گی، تم جس دروازے سے بھی آؤ گے تمہیں ایکسپوز کیا جائے گا، تم جس محلہ کی سازشوں کو کر کے کراچی کو برباد کرنے کی کوشش کرو گے، کراچی کے لوگ تمہیں برباد کر دیں گے۔ اس لیے کہ اب بہت ہو گیا ہے تماشا، اور بہت یہ ساری سازشیں ہو گئی ہیں۔ اب تمام اداروں کو، تمام حکومتوں کو اور تمام حکمران طبقے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب
ایسا نہیں ہے کہ اب لوگ بولیں گے نہیں، اب لوگ اتنا بولیں گے کہ بعد میں مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے سب کے لیے بہتر راستہ ہے کہ پیسفل انتخاب کے لیے تمام لوگ واضح طور پر آج ہی اعلان کر دیں تاکہ لوگ سکون سے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں. آپ اتنے پاپولر ہیں، حکومتی پارٹیاں تو الیکشن سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اور اب تو اگر اتحادیں ہو گئی ہیں پارٹیوں کے تو پھر الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب تو سب اچھے ہو گئے، سارے مسئلے حل ہو گئے، اب تو عوام جوک در جوک آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکل پڑیں گے. آپ کیوں بھاگ رہے ہیں عوام سے؟ اتنا زبردست کام آپ نے 30-35 سال کیا ہے، اتنے زبردست طریقے سے عوام کی خدمت کی ہے، تو پھر بھاگ کیوں رہے؟ میں تو اس موقع پر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کل کا الیکشن ہو جائے تو میئر کا ڈائریکٹ الیکشن بھی کرا کے دیکھ لو. بھاگتے کیوں ہو؟ اتنے پاپولر ہو تو کرا لو اور پتہ چل جائے گا کراچی کے عوام کس کے ساتھ ہیں. ہم نے تو اپنے مطالبات میں ہمیشہ سر فہرست رکھا کہ کراچی میں میئر کا انتخاب ڈائریکٹ ہونا چاہیے. یہ تو قانون میں ترمیم کر کے الیکشن پروسیس کے بعد بھی پروسیس ہو سکتا ہے کہ آپ پورے الیکشن کرا دیں یو سی کے اور اس کے بعد عوام کا الیکشن دوبارہ کرا دیں، لگ پتہ جائے گا آپ کو. اس لیے بھاگ رہے ہیں، خوفزدہ ہو رہے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، عوام سے ڈرتے ہیں، ان کے رد عمل سے ڈرتے ہیں اور ان کی فیسیلیٹیشن کا کام کیا جا رہا ہے. میں اس موقع پر کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ دیکھیں 17 سال ہو گئے ہیں، ہمارے پروجیکٹ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، پانی کا شدید کرائسس، ابھی سردیاں ہیں اس میں بھی مسئلہ ہے، تو آپ سوچیں گرمیاں آئیں گی تو کیا حال ہوگا. اور ہر گزرتا مہینہ بدترین کرائسس پیدا کر رہا ہے. اس لیے کہ 17 سال 18 سال ہو گئے، اب 18 سال میں پانی کا منصوبہ مکمل ہی نہیں، عملاً تو دیکھا جائے شروع ہو کر آگے ہی نہیں بڑھ سکا، ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں ہو سکا. سب جتنا حکمران پارٹیاں یہ سب اس میں شامل ہیں. ماس ٹرانزٹ پہ کام نہیں ہو سکا، 12 دفعہ اس کا افتتاح ہو گیا، سرکولر ریلوے کا نہیں ہوا کام. ہر حکومت آتی ہے، صوبائی حکومت تو موجود ہے مسلسل، اور وفاقی حکومتیں آتی ہیں، اعلانات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. پیکیجز کے اعلان ہوئے 1100 ارب روپے کے، کہاں گئے وہ پیکیجز؟ کتنے پیسے دیے ہیں وفاق نے؟ صوبہ تو جو کر رہا ہے ہمارے ساتھ اس پر تو ہم روز بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کرپشن اور لوٹ مار ہو رہی ہے، لیکن وفاقی حکومتیں کون تعاون کرتی ہیں؟ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا تو اس کا کیا بنا؟ کون سے پروجیکٹ مکمل ہوئے؟ آپ یہ بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان بنا دہشت گردی کے خلاف، تو اس نیشنل ایکشن پلان میں کائنیٹک ایکشن ہوا، نان کائنیٹک ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ کیوں روزگار کے مواقع نہیں ہیں کراچی کے لوگوں کے لیے؟ کیوں تعلیم کے مواقع محدود ہو رہے ہیں؟ کیوں آئی ٹی کے ایجوکیشن لوگوں کے لیے ان کے بس سے باہر ہے؟ غریبوں اور مڈل کلاس کے لیے جو ہمارے پاکستان کی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا؟ کیوں ہمارے بچوں پر کالجز ویران ہو گئے ہیں؟ کیوں یہ ہزاروں اسکول برباد کر دیے انہوں نے؟ یہ 326 ارب روپے سالانہ کا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس لیے پوچھنے والا نہیں ہے کہ شہر کا کوئی میئر نہیں ہے، شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی منتخب ادارہ نہیں ہے، اور جو ماضی میں میئر بنے وہ رونا روتے رہے، گاتے رہے، مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے اور بیٹھے انہی کی گود میں. جن کے خلاف فائل پھینک کر گئے انہی کی گود میں بیٹھے ہوئے، جن کے خلاف پریس کانفرنسیں کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، گھر کی خواتین کو ڈسکس کرتے تھے، وہ آج ایک پلیٹ فارم پر قوم کی خدمت کے لیے آ گئے. جو 10 ارب روپے کی کرپشن کے الزام لگا رہے تھے اپنے میئر پر، اپنے ہی میئر پر، وہ دوبارہ آ کر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے. جو راہ کا ایجنٹ کہہ رہے تھے وہ قوم کے وسیع تر مفاد میں آ کر اکٹھے ہو گئے. تو یہ جو قوم کا وسیع تر مفاد ہے یہ قوم جانتی ہے. قوم کا جو حال آپ نے کیا ہے اب قوم ان دھوکوں میں نہیں آئے گی. اس لیے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ کراچی کی سودے بازی کی ہے، فروغ کیا ہے، حیدرآباد اور کراچی کے لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے. کراچی کے اور حیدرآباد کے لوگ اب چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں. میں پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ مزید سازشیں بند کرو، الیکشن کو پیسفل طریقے سے انجام دو. تمام جو ہماری فورسز آ گئی ہیں وہ اسٹریٹجک پوزیشن پر موجود ہوں، اور اگر ادارے الیکشن کمیشن کے واضح حکم کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ انکار کریں گے. جس طرح کل فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لیے الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت جو اختیار ہے اس کے تحت آپ کی ڈپلائمنٹ ہوگی اسٹیٹک پوزیشن پر. اسی طرح سے تمام اداروں کو، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، جب آپ سے کہا جائے کہ آپ فورس فراہم کریں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نعمان کا مسئلہ ہے،
वैसे हम नोमान का मसला आपका प्रॉब्लम ही नहीं होता। इसलिए ये सब मिलकर भाग रहे हैं और हम इनको भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। कल इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन में अवाम भरपूर तरीके से वोट डालें। कोई इन्होंने साजिश की तो भरपूर रद्दअमल भी होगा, बहुत अवामी रद्दअमल होगा, सड़कों पे भी होगा, अदालतों में भी जाएं। कब तक भागोगे? नहीं भाग सकोगे। अब यह फैसला हो चुका है कि नहीं भाग सकोगे। इसलिए इज्जत का रास्ता हुकूमत के लिए यही है कि कल इलेक्शन करा दे पीसफुल तरीके से, वरना जिल्लत के साथ कराना पड़ेगा। कल क्या हुआ? कल यही हुआ ना कि जो आपने नोटिफिकेशन निकाला तो आपने अपनी इज्जत को मजीद बर्बाद किया, जिल्लत उठानी पड़ी और आपका नोटिफिकेशन अंडू हो गया जो आपने वापस लिया था। इसी तरह से अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो आपको वापस लेना पड़ेगा। जिल्लत उठाकर आप वापस लें या इज्जत के साथ इलेक्शन कराएं। अब सिंध हुकूमत कम से कम इतना फैसला तो कर सकती है, पुरानी पार्टी है पीपल्स पार्टी, उनके लोग भी ये बात समझते हैं। मैं जानता हूं पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग इस पार्टी से कह रहे हैं कि किस धंधे पे हमें लगा दिया है। जो भी है भाई, इलेक्शन तो कराओ। एक जेन्युइन मुतालबा है पीपल्स पार्टी तक में कि इलेक्शन कराओ, लेकिन उनके लोग मफादात देख रहे हैं। और इसी तरह से एमक्यूएम जो है वो इतनी सारी मिल मिला के भी भाग रही है।